اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبد الکتاب ولم یجعل لہ عوجا الصلاۃ والسلام علی سید الثقلین نبی الحرمین محبوب رب المشرقین والمغربین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ پھر بھی ایک مرتبہ محمد آل محمد کی ذات پر درود پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطان فہو لہ قرین۔ درود پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ ماتمداران مظلوم کربلا، اس عشرہ محرم الحرام کی آج ولایت علی ہدایت الہیہ کے موضوع پر تیسری مجلس ہے، اور اس عشرہ کے سرنامہ کلام میں جو میں نے آیت پڑھی تھی اس میں اللہ پاک نے واضح الفاظ کہے ہیں کہ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلال انہم متخذوا شیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ درود پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ اس میں اللہ پاک نے واضح فرمایا ہے کہ ایک فرقے کو میں نے ہدایت دے دی ہے اور دوسرے فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی ولایت کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی مانا ہے، اور جنہوں نے اللہ کی ولایت کو چھوڑا ہے اور شیطان کو اپنا ولی مانا ہے، وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی اس سے یہ تو پتہ چلا کہ جو گمان کرتے ہیں وہ حقیقت میں نہیں ہیں، یعنی وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ کل ہم نے ذکر کے بارے میں آپ سے قرآن و احادیث کے مطابق خطاب کیا تھا، آج پھر سورہ زخرف کی درود پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ 4-5 آیات پڑھوں گا اور پھر جیسے آپ کے مزاج ہوں گے اس کے مطابق آگے خطاب کریں گے۔
تو اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہو گیا۔ اس دن سورہ طٰہٰ میں کل کیا کہا تھا؟ یہ کہ جو اللہ کے ذکر سے اندھا ہو گیا ہے، جو اللہ کی ہدایت کی اتباع کرتا ہے وہ بدبخت بھی نہیں اور شقی بھی نہیں۔ دوسری آیت میں کیا تھا؟ کیونکہ کنٹینیو کرتا چلوں، دوسری آیت میں کیا تھا کہ جس نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، روگردانی کیا، تو اللہ اس کو روز حشر میں اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ کل سورہ طٰہٰ میں یہ ہم نے پڑھا تھا۔ آج سورہ زخرف میں اللہ نے کیا کہا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، اللہ کہہ رہا ہے جس نے رحمان کے ذکر سے اندھا پن کیا تو اس کے لیے میں نے ایک شیطان مقرر کر دیا ہے، اس کے لیے میں نے ایک شیطان مقرر کر دیا ہے۔ اب جو تفاسیر ہیں اہل بیت کے کتابیں میں لایا ہوں، توجہ میری طرف ہونی چاہیے، ایسی بات نہیں کریں گے جو اہل بیت کے فرمان میں نہ ہو، کیونکہ قرآن میراث ہے، اہل بیت اس کے وارث ہیں۔ قرآن علم ہے، اہل بیت راسخون فی العلم ہے۔ قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، اہل بیت کا فرمان بھی اللہ کی وحی ہے۔ اور نبی نے یہ کہا تھا یا علی میں جنگ کروں گا، جو میں جنگ کر رہا ہوں وہ تنزیل قرآن پر، وہ تنزیل قرآن پر، اور میرے بعد یا علی جو تو جنگ کرے گا وہ تاویل قرآن پر۔ شان مولا علی کی نبی کے بعد جو بھی جنگیں ہیں وہ تاویل قرآن پر۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن تو وہ بھی پڑھتے تھے۔ تو نہج البلاغہ کا میں ریفرنس دیتا چلوں، جب مالک اشتر کو درود پڑھے آل محمد کی ذات پر، ابن عباس کو مولا علی نے حکم دیا، نہج البلاغہ میں یہ بات وارد ہے، جو قرآن 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 کرتے ہیں ذرا پڑھیں نہج البلاغہ، اس میں مولا نے گفتگو کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کو مولا علی نے کہا اے عبداللہ ابن عباس، جب تو خارجیوں سے میرے متعلق بات کرنے جائے تو ان سے حدیث کے روح سے گفتگو کرنا، حدیث کے روح سے گفتگو کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن سے وہ اپنا مطالبہ نکالیں گے، وہ اپنا مطلب نکالیں گے، تم اپنا نکالے گو۔ تو مولا علی نے فیصلہ کر دیا کہ قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی جب تک قرآن علی کے زبان سے نہ لیا جائے۔ تو کیا اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لی،
اس کے لیے اللہ نے شیطان کو مقرر کر دیا ہے۔ اب جب دیکھو جو بھی علی کے ذکر سے منہ پھیرو اور کسی کی صحبت میں جا کر بیٹھے، سمجھنا کہ یہ شیطان ہے۔ تو سمجھ لینا جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے وہ منہ اس لیے پھیرتا ہے کہ باہر جا کر اس کے ساتھ ایک شیطان مل جاتا ہے، پھر اس کی دل میں وسوسے ڈالتا ہے، یہاں نہ جا، یہ نہ سن، ہمارے ساتھ چل، ہمارے ساتھ چل۔ تو یاد رکھنا جو بھی ولایت علی سے دور ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، فَلَهُ قَرِينٌ، اور وہ اس کا ساتھی ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے آج تمہیں آزادی ہے، تو جس کے ساتھ بیٹھ، مگر یاد رکھنا حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، وہ پھر ہمارے پاس آئے گا، وہ پھر ہمارے پاس آئے گا اور وہ یہ کہے گا یا اللہ، درود پڑھے آل محمد کی ذات پر، درود پڑھے آل محمد کی ذات پر۔ تو وہ آئے گا کہاں؟ روز حشر، روز حشر، اور وہ وہاں آ کر یہ کہے گا یہ بڑا بدبخت ہے، یہ بڑا بدبخت ہے جس نے مجھے اس ذکر سے دور کیا ہے، جس نے اسے مجھ ذکر سے دور کیا ہے۔ لقد اضلنی، اس نے مجھے گمراہ کیا۔ کس نے؟ جو اللہ کا ذکر سن رہا تھا، جو رحمان کا ذکر سن رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ قرین ہو گیا، وہ اس کے ساتھ قرین ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ انہم لیصدون عن السبیل، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے علی کی ولایت سے روکا۔ انہم لیصدون عن سبیل، السبیل سے اس نے روکا، سبیل سے اس نے روکا۔ تو میرے عزیزو ایسے کی ہم نشینی نہ کرنا جو ولایت علی کے سننے سے تمہیں روکے، سننے سے تمہیں روکے۔ ارے جو ولایت علی سننے سے روکے اور ولایت علی سننے سے روکے وہ تو ہے شیطان، وہ تو ہے شیطان۔ اور کیا کہے گا؟ یقول یا لیت، یقول یا لیت، کہے گا کاش اس کے اور میرے درمیان بعد المشرقین، دو مشرقوں یعنی مغرب اور مشرق جتنا فاصلہ ہوتا۔ جب وہ اللہ کے پاس آئے گا اور وہ کہے گا کہ کاش اس شیطان اور میرے درمیان مغرب اور مشرق جتنا فاصلہ ہوتا، فبئس القرین، یہ کتنا بدبخت میرا جانشین بن گیا ہے، کتنا بدبخت میرا ہم نشین بن گیا ہے۔ پتہ چلا کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو دنیا میں اس کے بہکائے میں آ جائیں گے اور آخرت میں پھر پریشان ہو جائیں گے۔ کاش یہ ہمارا ہم نشین نہ ہوتا، اور بڑوں کو یہ ہم نشینی کھا گئی ہے، بڑوں کو یہ ہم نشینی کھا گئی ہے۔ کسی نے حق
حق دینے کا ارادہ کیا، پھر شیطان نے اسے روک دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہماری تو خلافت ہی چلی جائے۔ اب آپ اس کی تو مجھے وضاحت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ شیعہ بیٹھے ہیں۔ کس نے کس کو مشورہ دیا؟ ہمیشہ ان کے راستے میں روکنے سے جو مشورہ دیتا ہے وہ بڑا شیطان ہوتا ہے، وہ بڑا شیطان ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا فرعون شام کا صلاح کار کون تھا؟ فرعون شام کا صلاح کار کون تھا؟ اب پتا چلا ایسی غلطی نہ کرنا کہ تجھے مجلس سے باہر جا کر کوئی ایسا صلاح کار مل جائے، یہ تو پتا نہیں کیا پڑھتا ہے۔ ابے تیرا قصور نہیں، قرآن نے تجھے اندھا کر دیا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ کہتا ہے میں ایک شیطان مقرر کر دیتا ہوں، ایک شیطان مقرر کرتا ہوں۔ جتنے بھی ولایت علی کے دشمن ہیں ان کے ساتھ ایک شیطان ہے، وہ جاتے وہ ہیں، پیدا ان کے ہوتے ہیں، جاتے وہ ہیں پیدا۔ اب میں اشارتاً بات کرتے آگے چلا جا رہا ہوں۔ جاتے وہ ہیں، پیدا وہ ہوتے ہیں۔ تبھی تو مولا علی نے کہا تھا نا میرا دشمن اپنے باپ کا نہیں ہوتا شاید۔ شرافت بچانی ہے، خیال رکھنا علی کی دشمنی نہیں کرنا، علی کی دشمنی نہیں کرنا۔ تو آؤ پھر آگے چلتے ہیں، درود پڑھے آل محمد کی ذات پر۔ سورہ فرقان میں درود پڑھے آل محمد کی ذات پر، سورہ درود پڑھے آل محمد کی ذات پر، سورہ فرقان میں پھر اللہ نے کہا یوم یعز ظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کھائے گا۔ یوم یعز ظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلی۔ اب جو پوچھ رہے ہیں نا کہ بس ہم محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں یہ کافی ہے، محمد رسول اللہ پڑھنا کافی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قیامت کے دن، ایک محشر کے دن، ظالم اپنا ہاتھ، اپنی انگلیاں کھائے گا اور کہے گا یوم یعز ظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، کاش کہ میں محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ کو مانتا۔ ایسے نہیں پڑھ رہا، ہاتھ میں معصوم کا فرمان ہے، معصوم کا فرمان نہ ہو تو میں مجرم۔ جو بھی ابھی وقت ہے پڑھ لے علی ولی اللہ، ورنہ قیامت کے دن افسوس ہوگا کاش میں محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ پڑھتا۔
رسول یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، رسول کے ساتھ سبیل کو مانتا۔ اور شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں بیٹھوں گا اسی سبیل پر، اسی صراط پر، تاکہ لوگوں کو بہکاؤں، لوگوں کو گمراہ کروں۔ تو شیطان نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے جو بھی ولایت علی پہ چلنے کا ارادہ کرے گا، شیطان کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے وہ ایسی بزم میں لے جاتا ہے جہاں شیطان بیٹھا ہوتا ہے اور شیطانوں کی وکالت کرتا ہے۔ توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ تو ایسے نہیں پڑھ رہا، تفسیر قمی میں امام محمد باقر سے مروی ہے کہ علی ولی اللہ کو ماننا یہ اللہ کی سبیل ہے، علی ولی اللہ کو ماننا یہ اللہ کی سبیل ہے۔ جب یہ کہے گا نا یا ویلتا لیتنی لم اتخذوا فلانا خلیلا، پھر یہ بات جب واضح آ جائے گی تو یہ کہے گا کاش میں اس بدبخت کو اپنا ہم نشین نہ بناتا، کاش اس بدبخت کو، یاد رکھنا ہم نشینی ایسے کی کرنا جو کم از کم حلال زادہ ہو، ہم نشینی ایسے کی کرنا کہ جو حلال زادہ ہو۔ اگر وہ ایسا نہ ہوا نا تو یقیناً وہ شیطان ہوگا اور وہ تمہارا بڑا نقصان کرے گا۔ کیا کرے گا؟ تمہیں سبیل سے گمراہ کر دے گا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے، درود پڑھے آل محمد کی ذات پر، اور جو گمراہ ہو گیا شیطان کے بہکاوے سے وہ اعتراف کرے گا محشر کے دن، لقد اضلنی عن ذکر بعدی اذا جاءنی، حالانکہ جب اس نے مجھے گمراہ کیا تھا، لقد اضلنی عن ذکر سے، جب اس نے مجھے گمراہ کیا تھا ذکر سے، اذ جاءنی، حالانکہ وہ ذکر میرے طرف آیا تھا۔ اب جو سنتے ہیں نا ولایت علی، ایسا نہ ہو کہ پھر شیطان تمہارا ہم نشین ہو جائے اور گمراہ کر دے۔ ولایت علی آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے، ولایت علی آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے۔ اب جہاں ولایت علی واضح ہو جاتی ہے نا، شیطان آ جاتے ہیں۔ شیطان ہے کیوں؟ کیونکہ مولا سے پوچھا گیا، مولا جو آپ کے شیعہ ہیں وہ ہمیشہ نیکی سے دور کیوں رہتے ہیں؟ جو آپ کے دشمن ہیں وہ ظاہراً نیکی میں کیوں ہوتے ہیں؟ مولا نے کہا اس لیے کہ ہمیشہ چور کوئی ایسی چیز چراتا ہے جو قیمتی ہو، اس کو پتا ہے کہ یہ ہیں ہی میرے، یہ ہیں ہی میرے، تو ان کا کیا بہکانا، جو اس کے ہیں میں اس کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے پہلے یہ وعدہ کیا تھا نا، اللہ سے شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں بہکاؤں گا ان کو جو صراط مستقیم کی طرف آئیں گے۔ اب شیعوں کو یہ پتہ نہ پڑے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ صراط مستقیم میرے مولا علی کی ولایت ہے۔ درود پڑھے آل محمد کی ذات پر۔ وقال رسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس وقت رسول فریاد کرے گا، ایف آئی آر کٹوائے گا،
قال رسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اب مولوی سے پوچھنا کہ رسول کرے گا اشارہ، اس قرآن کو میری امت نے بے معنی سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. مولویوں کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، حدیث آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. میری امت نے اس قرآن کو بے معنی سمجھ کر چھوڑ دیا تو یعنی رسول یہ ان پر فریاد کریں گے، اے میرا رب، اس میری امت نے اس قرآن کو بے معنی سمجھ کر چھوڑ دیا. یاد رکھنا قرآن وہ علی ہے جس کے طرف رسول اشارہ کرے گا کہ اے میرے اللہ، اس علی کو لوگوں نے بے معنی سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. اب مجھے ایمان سے بتاؤ، اس دور کے شیعہ سے اگر سوال کیا جائے اس دور کے شیعہ نے کیسے چھوڑا ہے علی کو، تو یہ علی کا کلام ہے جس سے مولویوں نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. نہج البلاغہ نہیں پڑھنا کیونکہ گمراہ ہو جاؤ گے، الکافی نہیں پڑھنا کیونکہ گمراہ ہو جاؤ گے. اب مجھے بتاؤ میں مولویوں کی مانوں یا امام کو؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ ہدایت ہے، مولوی کہہ رہا ہے گمراہ ہو جاؤ گے. اب جو شیعہ ہے وہ علی کو ہدایت سمجھے گا. ایسے نہیں، یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام. اب بات واضح ہو جائے گی. دیکھیں جب دشمن دو ہو، آپ زیادہ مجھ سے پہچان رکھتے ہیں، انٹرنیشنل شہر میں رہتے ہیں. دشمن دو ہوں، ایک ہوتا ہے خارجی دشمن، ایک ہوتا ہے اندرونی دشمن. تو آپ بتائیں جو عقل اور فہم والی قوم ہوگی وہ یہ فیصلہ کرے گی بھائی خارجی دشمن سے، بیرونی دشمن سے بعد میں نمٹے گے، پہلے اندرونی حالات ٹھیک کر دیں، پہلے اندرونی حالات ٹھیک کر دیں. میرے شیعہ قوم سے مؤدبانہ گزارش ہے، اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہے، اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہے. اب تجھے امام کا فرمان بتا رہا ہوں، درود پڑھے آل محمد کی ذات پر. مولا علی نے درود پڑھے آل محمد کی ذات پر. اہل حق اور اہل باطل کی جو پہچان کروائی ہے، ہمیں کون سی طاقت ہے کہ ہم باطل و حق کا فیصلہ کریں گے؟ باطل اور حق کا فیصلہ خود حق کر گیا ہے، خود حق کر گیا ہے. میرے مولا کا فرمان ہے، کتاب اتھینٹک تفسیر امام حسن عسکری. اب نام سے ہی آپ جانیں گے اس کا کتنا مقام ہے. امام حسن عسکری، اس میں مولا علی کا فرمان ہے، اے ہمارے شیعو. اب مولا علی تمہیں درس دے رہے ہیں اور راہ ہدایت پر چلنے کے لیے آگاہی دے رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ بھٹک جائیں. تو امام نے کیا کہا؟ اے ہمارے شیعو، اے ہمارے دوستی کے دعویٰ کرنے والوں، اے ہماری دوستی کی دعویٰ کرنے والوں، خبردار. امام خبردار کہہ رہا ہے، خبردار، خود رائے لوگوں سے پرہیز کرنا. اب مجھے آپ بتائیں، خود رائے جو اپنی رائے دین میں داخل کرے، اس کو ایک اور اصطلاح میں صاحب نظر کہتے ہیں. اب اس سے وضاحت اور میں نہیں کر سکتا. خود رائے لوگوں سے پرہیز کرنا کیونکہ وہ سنت ہائے نبی کے دشمن ہیں. جو رائے دے گا دین میں وہ سنت کا دشمن ہوگا.
اس دن میں نے اپنے مولا کا خط پڑھا تھا کہ اے شیعو تم پر فرض ہے کہ احادیث رسول اور سنت رسول کو حاصل کرنا، سنت رسول کو حاصل کرنا۔ میرے مولا نے کہا جب ایک بدعت دین میں داخل ہوتی ہے تو ایک سنت مٹتی ہے۔ امام حسین نے کہا میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ نانے کی سنت کو زندہ کروں۔ اب تو آپ امام حسین کے لیے آئے ہیں نا، امام حسین آپ سے یہ توقع کر رہا ہے کہ آپ میرے نانا کی سنت پہ چلیں اور بدعت کو چھوڑ دیں۔ کسی کی رائے پہ چلنا چھوڑ دیں، کیونکہ جو رائے دیتا ہے میرے مولا کے کلام میں لکھا ہوا ہے وہ سنت کا دشمن ہے۔ رائے اور سنت ایک نہیں، سنت نبوی وحی الہی ہی ہے، رائے شیطان کا عمل ہے، رائے شیطان کا عمل ہے۔ تو ہدایت والا فرقہ وہ ہے جو سنت نبی کی بات کرے، سنت نبی پہ چلے، سنت نبی کو فروغ دے، رسول کے کلام کو اہمیت دے، لوگوں کی رائے کو باطل کہہ دے۔ یہ بے بس ہو گئے ہیں، یہ بے بس ہو گئے ہیں، آتے امام کے منبر پہ ہیں، احادیث رسول پڑھتے نہیں، احادیث اہل بیت پڑھتے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بے بس ہو گئے ہیں۔ میرے مولا نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا ہے کیا کرتے ہیں، احادیث ان کے حافظے سے یکا یک فرار کر گئی ہے۔ احادیث احادیث احادیث، تو ان کو یاد کیا ہے؟ تباہ تباہی کا فلسفہ، تباہ تباہی کا فلسفہ تمہیں یاد ہے؟ مصطفیٰ کی حدیث تم سے فرار ہو گئی ہے، تو یہی تو موت ہے، جب علم زندگی سے نکل جائے پھر چلتی پھرتی لاش ہوتی ہے۔ مولا کے الفاظ ہیں، میرے نہیں۔ امام کیا کہہ رہا ہے؟ یہ حدیث کے دشمن ہو گئے ہیں اور حدیث ان کے حافظے سے یکا یک فرار ہو گئی ہے، یکا یک دور ہو گئی ہے۔ یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کے دماغ میں نہیں آتی، کیونکہ میرے مولا کا کلام وہاں آتا ہے جہاں ظرف پاک ہوتا ہے۔ جن کا ظرف ٹھیک ہوگا وہیں میرے مولا کا کلام ہوگا۔ اگر ظرف ٹھیک نہیں نا تو پھر یہ دوسرا اثر بھی دکھاتا ہے۔ جن کا ظرف ٹھیک نہیں نا وہ دوسرا اثر بھی دکھاتا ہے، جو میں نے مثال دیا، ڈالتے کرنٹ ہیں، تو میں نے مثال پہلے دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہتے ہیں عوام کو احادیث اہل بیت حجت نہیں۔ میں نے کہا تیرا جو لباس ہے وہ حجت ہے، تیرا لباس حجت ہے نہیں۔ نبی نے کہا حجت اللہ کی وحی ہے اور تم محل وحی نہیں۔ امام نے کہا ہم اللہ کے وحی کے محل ہیں اور تمہارے حوضے مدرسے وحی کے محل نہیں، وحی کا محل امام کی زبان ہے۔ اب میں کھل کر پڑھوں گا چاہے کتنے دن مجھے پڑھنا پڑے۔ توجہ، زندگی کا پتہ نہیں، زندگی کا پتہ نہیں، حق بیان کرنا چاہیے۔ امام نے کیا کہا؟ ہم منازل وحی ہیں، وحی کے محل ہم ہیں، جہاں سے وحی آتی ہے، جہاں سے وحی آتی ہے وہ ہم ہیں۔ آگے میرے مولا نے کیا کہا؟ ان کے حافظے سے احادیث یکا یک فرار کر گئی ہیں اور سنت نبوی کے نگہبانی اور پاسداری سے وہ عاجز ہیں۔ اب
مطلب سمجھے، سنت نبوی اور احادیث کے پاسداری سے بہت آئے ہیں، ہم ولایت کے پاسدار ہیں، تمہیں ولایت کا مفہوم ہی نہیں تو تو کسی پاسداری کرے گا؟ تنظیمیں بنانے نام سے کچھ نہیں ہوتا، کام دکھاؤ۔ نام سے کچھ نہیں ہوتا کہ میں بھی علی کا شیعہ ہوں۔ علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو اٹھے پھر بھی اپنے مولا کی حدیث پڑھے، جو بیٹھے پھر بھی مولا کی حدیث پڑھے، جو گھر میں روٹی کھائے پھر بھی مولا کی حدیث پڑھے۔ علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جسے اپنے امام کی وصیت یاد ہے، جو بھی احادیث کو اخذ کرے گا وہ ہدایت والا ہوگا، جو ان کو ترک کرے گا وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ اچھا بول کے، دل کھول کے، ڈیکوئل کمپنی کا دل رول 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 کے نعرہ حیدری حیدری، نعرہ سے بلند تر صلوات۔ ابھی اور ایک بات انشاءاللہ اس میں واضح ہو جائے گا، سب نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی کہ یہ کون ہیں، کہ کون ہیں۔ امام نے کیا کہا کہ وہ اس کے مال کو اپنی دولت بنا بیٹھے ہیں، وہ ان کے مال کو اپنی دولت بنا کر بیٹھے ہیں۔ ہے اکاؤنٹیبلٹی، آپ نے جو خزانے جمع کیے ہیں، جو خمس کھاتے ہیں، میں بات کھل کر کرتا ہوں، ہے کبھی چیک کروایا ہے شیعوں سے؟ جو شیعوں نے تمہیں مال دیا ہے کہاں خرچ کیا تم نے؟ وہ اس کے مال کو اپنی دولت بنا بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ ان کے مطیع اور فرمان بردار ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ یہ ان کے مطیع اور فرمان بردار ہو جائے ہیں۔ آج لوگوں سے جا کر سروے کرنا، پوچھنا کس کی تقلید کرتا ہے، وہ کہے کہ ہم فلاں کی تقلید کر رہے ہیں، تو مطیع ہو گئے ان کے۔ ہم ایک مؤدبانہ سوال کرتے ہیں، کب نبی نے کہا تھا کہ فلاں کی کرنا؟ نبی نے تو یہ کہا تھا، ایھا الناس قد بینت لکم مفزاکم بعدی و امامکم و دلیلکم و ہادیکم۔ اے انسانو، کتاب سلیم بن قیس حلالی، کتاب کا نام ہے کمال الدین، کتاب کا نام ہے غیبت نعمانی، اتنے بڑے کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، مجھے تم ایک حدیث دکھاؤ جس میں رسول نے کہا کہ میرے 12ویں کے بعد غیبت میں وہ بھی آئیں گے، ان کی تقلید کرنا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تقلید کرنی کس کی ہوتی ہے، مطیع ہونا کس کا پڑتا ہے، اطاعت ہوتی کس کی ہے۔ نبی نے کہا، ایھا الناس قد بینت لکم مفزاکم بعدی و امامکم و دلیلکم و ہادیکم۔ اے انسانو، میں تمہارے پناہ گاہ، کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی جب تک علی کے دروازے پہ نہ ہوگے، منہ چھپا کر یہاں سے گزرنا پڑے گا۔ ایھا الناس قد بینت لکم مفزاکم بعدی و امامکم، تمہارا امام۔ اے شیعو، اے انسانو، اے میرے کلمہ گو، تمہارے لیے ایھا الناس قد بینت لکم، چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے لیے، چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے لیے۔ کس کو؟ وہ جو تمہاری پناہ گاہ ہے، وہ جو تمہارا امام ہے۔ پتہ نہیں یہاں تو لوگوں نے دیواروں پر کس کس کو لکھ دیا ہے امام، کس کس کو لکھ دیا ہے، امامکم و دلیلکم و ہادیکم وہو اخی علی ابن ابی طالب۔ رسول نے نام لے لیا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی دوسرا کہہ دے کہ ہم ہادی ہے، کوئی دوسرا کہہ دے کہ ہم امام ہیں۔ ہوا اخی علی ابن ابی طالب، ہوا اخی علی ابن ابی طالب، اور وہ میرا بھائی علی،
اس طرح ہے جس طرح میں تمہارے درمیان ہوں، وَهُوَ فِيكُمْ بِمَنزِلَتِي فِيكُمْ، وہ تمہارے درمیان اس طرح ہے جس طرح میں ہوں۔ اب مجھے بتاؤ، جب رسول ہوتا تھا اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو رسول نے جو حکم دیا، اگر اس میں سے کوئی اٹھ کر یہ کہتا کہ یا رسول اللہ فلاں کتاب میں تو یہ لکھا ہے، تو فوراً اللہ کی طرف سے آیت آ جاتی، فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَّيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے میرے حبیب، یہ ابھی تک مومن نہیں ہوئے، کیونکہ جو تو فیصلہ دے دے، جو تو فیصلہ دے دے یہ اس میں تمہیں حاکم مانے۔ اب فیصلہ ہے رسول کا، جو رسول کے فیصلے کے لیے دل کو چھوٹا کرے گا، تنگی محسوس کرے گا، اس کا بھی ایمان نہیں۔ کون سا رسول کا فیصلہ ہے؟ رسول نے کہا بمنزلتی فقلدوا دینکم واتیعوا فی جمیع امورکم۔ رسول نے کہا تھا اس علی کی تقلید کرنا دین میں اور تمام امور میں اس کی اطاعت کرنا۔ تو میرے مولا محمد نے واضح کر دیا کہ تقلید اس کی ہوتی ہے جو رسول جیسا ہو، تقلید اس کی ہوتی ہے جو اطاعت میں رسول جیسا ہو، تقلید اس کی ہوتی ہے جو رسول کے منبر پر بیٹھ سکتا ہو۔ کے لیے میں تیار ہوں، دکھانے کے لیے میں تیار ہوں، دیکھنے کا جگر ہونا چاہیے۔ ہے کوئی ان بڑوں کو لے آؤ، بٹھاؤ سامنے، میں اور کچھ بھی نہیں کروں گا، صرف یہ کہوں گا یہاں سے پڑھو تو صحیح اور مومنوں کو سناؤ تو صحیح، کل کو یہ تمہیں چھوڑ نہ جائیں تو پھر علی والے نہیں ہیں۔ توجہ میری طرف مجھے آگے دیکھیں، میرے مولا کا کلام ہے۔ مولا نے کہا لوگ ان کی دولت دیکھ کر، پیسے دیکھ کر، دولت دیکھ کر، پیسے دیکھ کر، یہ دیکھ کر بہت سے لوگ ان کے مطیع فرمان ہو گئے ہیں اور بہت سی خلقت کتوں کی طرح ان کی تابعدار ہو گئی ہے۔ کتوں کی طرح، جملہ میں اپنی طرف سے نہیں ریکارڈ ہو رہا ہے، میرے مولا کا فرمان ہے۔ بہت سی مخلوق، یہ نہ سمجھو کہ یہاں کم کیوں ہیں، نہیں، مولا نے کہا بہت سی مخلوق کتوں کی طرح ان کی تابعدار ہو گئی ہے۔ ارے جو لوگوں کا مال کھا کر اور لوگ دیکھتے ہیں یہاں سے مال مل رہا ہے، کتوں کی طرح ان کے فرمان بردار ہو گئے ہیں۔ بس اس حدیث کو میں پورا کروں، توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ حق کو آگے جملے سنے میرے مولا کے، حق کو اہل حق سے چھین لیا۔ حق کو، یہ حق خمس حق کس کا تھا؟ یہ خمس حق کس کا تھا؟ خمس حق تھا سید کا۔ حق کو اہل حق سے، پیروی کس کا حق تھا؟ پیروی حق تھا اہل بیت میں سے جو ائمہ ہیں۔ ولایت کس کا حق تھا؟ ولایت حق تھا 12 اماموں کا۔ اور مولا نے کہا یہ حق کو اہل حق سے چھین لیا اور سچے اماموں کی مثال بن بیٹھے۔ اب اس سے واضح جملہ کیا میں بتا سکتا ہوں؟ امام نے کہا ہے سچے اماموں کی مثال بن بیٹھے، سچے اماموں کی۔ اب مجھے وہ بندہ دکھاؤ جو یہ کہتا ہے میری بات اماموں کی طرح حجت ہے۔ سچے اماموں کی مثال بن بیٹھے، سچے اماموں کی
مثال بن بیٹھے، حالانکہ وہ جاہل، یار مجھے ساتھ دینا، حالانکہ وہ جاہل ہے، حالانکہ وہ جاہل اور کافر اور ملعون ہے۔ ارے جو امام کی مثل بن بیٹھے وہ عالم نہیں جاہل ہے، وہ رحمت کے لائق نہیں لعنت کے لائق ہے، اور وہ مسلمان نہیں کافر ہے، مسلمان نہیں۔ آگے میرے مولا نے کہا جب ان سے ایسے مسائل جو ان کو معلوم نہیں، کہتے ہیں نا جدید مسائل نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں نہیں ہے تو معلوم نہیں ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے جب ان سے ایسے مسائل جو ان کو معلوم نہیں دریافت کیے جاتے ہیں تو تکبر اور غرور کے باعث، تکبر تاکہ ہم یہ کہہ دیں ہمیں نہیں آتا تو اتنا بڑا لباس پہن کر آیا ہوں، شرمساری ہوگی، شرمساری ہوگی۔ میرے مولا نے یہ نہیں سکھایا، میرے مولا نے کہا جو تمہیں پتہ نہیں ہے وہ کہہ دو ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس چیز سے بتانے سے بندہ نیچے نہیں گرتا، نیچے نہیں گرتا۔ تکبر وہ ہے جو انسان کو ختم کر دیتا ہے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ امام نے کیا کہا کہ تکبر اور غرور کے باعث اپنی ناواقفیت اور لا علمی کا اقرار نہیں کرتی۔ اب لوگوں میں ہم اتنے بڑے مشہور ہو گئے ہیں، اب ہم یہ کیسے کہیں کہ فلاں حدیث کا پتہ نہیں، تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث میں ہے ہی نہیں، حدیث میں ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی چلتی ہیں نا باتیں کہ فلاں مسئلہ حدیث میں نہیں، تمہیں علم ہی نہیں تو کہاں آپ کو پتہ ہو۔ آگے لا علم کا اقرار نہیں کرتے، بلکہ دین حق میں رائے اور قیاس سے کام لیتے ہیں، دین حق میں رائے اور قیاس۔ اب جا کے پوچھو ان سے کیا تمہارے حوضوں میں قیاس کے بحث نہیں پڑھائے جاتے، رائے کے بحث نہیں پڑھائے جاتے؟ جب نور کو چھوڑو گے تو نار میں ہی جاؤ گے۔ اہل بیت کا فرمان نور ہے، جنہوں نے جب بھی اس کو چھوڑا انہوں نے یہ کہا خود کہ اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ عزادارو، عزت تو بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی۔ عزادارو، جو شرفاء ہوتے ہیں اس کو ناموس کا درد کھا جاتا ہے۔ شریف ہر کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنی بہنیں اور مائیں بازار میں برداشت نہیں کر سکتا۔ عزادارو، حسین اتنا مظلوم ہے، حسین مولا اتنا مظلوم ہے کہ کربلا میں سارے مرد جوان شہید ہونے کے بعد مسلمانوں نے حیا نہیں کیا۔ مولا حسین کی بہنیں بیٹیاں بازار شام میں قید کر کے لے آئے۔ عزادارو، سہل نامی ایک رسول کا صحابی ہے، وہ کہہ رہا تھا، کہتا ہے، روایت کرتا ہے کہ میں دمشق گیا بیت المقدس کی طرف، جب وہاں سے لوٹا تو شام سے، میں نے کہا شام سے ہوتا چلا جاؤں، کیا دیکھا کہ شام کی بازار میں ایسا ماحول ہے، میں تعجب میں پڑ گیا، نہ کوئی عید ہے
نہ کوئی خوشی ہے، بازار کیوں سجائی گئی ہے۔ عزادارو وہ کہتا ہے جیسے ہی میں اندر بازار میں گیا، بھیڑ اتنی تھی میں مرد تھا گزر نہیں سکتا تھا، بدماش تماش بین بازار میں اتنے تھے، رش اتنی تھی میں گزر نہیں سکتا تھا۔ عزادارو سال کہتا ہے بڑی میں مشکل سے اس دروازے پہ آیا جسے باب سعد کہتے ہیں۔ عزادارو سال کہتا ہے میں نے پوچھا آج کوئی عید بھی نہیں، کوئی خوشی والا دن بھی نہیں، پھر یہ شام کا بازار کیوں سجایا گیا ہے۔ عزادارو کسی نے اسے جواب دیا سہل تمہیں پتہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں، سہل حسین کربلا میں شہید ہو گئے ہیں۔ ہاں حسین کون، نام کیا؟ اس نے کہا حسین وہ جو مدینے والا حسین ہے، مدینے والا حسین علی کا بیٹا۔ سہل ہاں صرف وہ شہید نہیں ہوا، اس کے جتنے بھی مرد جوان تھے وہ کربلا میں شہید ہو گئے ہیں۔ عزادارو سہل نے یہ جملہ سنا، پھر اگلی بار پھر سوال دہرایا، پھر یہ بازار کیوں سجائے ہوئے ہیں؟ عزادارو سہل کو اس آدمی نے جواب دیا اس لیے کہ اس کے بعد حسین کے جو حسین کے پردہ دار ہیں ان کو بازار میں لایا جائے گا اور حسین کا سر بھی آئے گا۔ عزادارو سہل بے انتظار میں تھا تے دیکھوں تو صحیح یہ کیا ہوا ہے۔ عزادارو اتنے میں سہل نے دیکھا ایک کونے میں چند بیویاں ہیں جو رو رہی ہیں، الاجرک من اللہ، ایک کونے میں چند بیویاں ہیں جو رو رہی ہیں، اس سے ایک کمسن بی بی ہے، اس کے گلے میں رسی تنگ ہے۔ اس نے کہا اس یہ بی بی کچھ کہنا چاہتی ہے۔ سہل جیسے ہی نزدیک گیا نا، اس بی بی نے کہا اے سہل میں تجھے منت کرتی ہوں، میری تھوڑی سی جو رسی ہے وہ آسان کر دے۔ عزادارو سہل نے کوشش کی کہ کان لگا کر آواز سنے۔ سہل سے کہا سہل اگر ہو سکتا ہے تو میری ایک منت ہے۔ کہتا ہے بی بی بتاؤ میں کیا کروں؟ سہل کچھ پیسے ہوں تو بھیڑ بہت ہے، میری پھوپھی زینب بن چادر ہے، اس کے لیے چادر لے کر آؤ۔ عزادارو سہل نے کہا اب میں اسی بازار میں بھیڑ میں کیسے لے آؤں؟ سہل نے اپنا امامہ اتارا، امامے کو اس نے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، امام سجاد کو دیا، اے سجاد یہ لے لو، اپنے حرم کو کہو کہ وہ چادر سر پہ لائے۔ عزادارو اس سے زیادہ ظلم یہ ہوا جیسے ہی وہ پھٹا کپڑا بیبیوں کے سر پہ آیا، جیسے ہی بی بی زینب کے سر پہ آیا، جا ظالم نے شمر نے ایسا نیزہ مارا کہ بی بی سے وہ کپڑا صرف سر سے نہیں آیا، خون آیا، پہلے کپڑے کا رنگ سفید تھا پھر سرخ ہو گیا۔ عزادارو جیسے ہی باب سعد کھلا نا تو بھیڑ اتنی بڑھ گئی کہ بی بی زینب بیٹھ گئی اور مولا سجاد سے کہی سجاد میں علی کی بیٹی ہوں، اتنی بھیڑ میں کیسے چلوں؟ عزادارو مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں ایک لمحہ میرے بابا کے سر کی زیارت کرو۔ عزادارو جو ہی پھوپھی بی بی زینب نے مولا حسین کے سر کی طرف دیکھا، مولا حسین کے آنکھوں سے نیر جاری ہو گئے۔ بی بی فوراً اٹھی کہا حسین تو نہ رو، تم پر یہ لاکھ زینب قربان، زینب چلنے کے لیے تیار ہے، ہاں مگر ایک شرط ہے میری، حسین جب تک میں یہ بازار
عبور کروں تو تم قرآن کی تلاوت کرو۔ مجھے اس منبر کی قسم ہے، حسین نے سورہ کاف کی تلاوت شروع کی، لوگوں کا اس ادھر دھیان ہو گیا، زینب کو گزرنے کا وقت مل گیا۔ لعنت اللہ علیکم ظالم۔